الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں اور دوستو، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے پارہ ام کی سورہ فجر کی آیت تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے یہاں مضمون چل رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کا، مغفرت چاہنے کا، گناہ کو معاف کرانے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرنے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کے اوپر ہماری بات چل رہی تھی۔ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، بہت تنگ ہوتا ہے، اس وجہ سے بات پوری نہیں ہو سکتی، اور اس وقت بھی ایک حدیث تمہارے سامنے مختصر طور پر بیان کر کے چھوڑ دیا تھا کہ آئندہ بیان کریں گے۔ آج اسی کو بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن حالات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے کچھ وقت ایسا آ رہا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، بہت ہی زیادہ برکتی ہے۔ اس وجہ سے میں آپ حضرات کو اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کسی کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی طلب پیدا کر دے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس برکات سے فائدہ حاصل کریں تو اس کی بھی کامیابی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی کامیابی ہے۔ اس وجہ سے میں نے ابھی یہ آیت تلاوت فرمائی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، شام ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، رات آتی ہے اور رات گزر جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارا وہ سارا کا سارا وقت ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے جس کو جتنی مدت دی ہے، اس مدت کو پوری طریقے سے وصول کرنا چاہیے، اس مدت کو پوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس چیز کو چھوڑ کر ہم نے دنیا کی زیب و زینت کی طرف، دنیا کی رنگینیوں کی طرف، دنیا کی ترقیات کی طرف ہم ایسے متوجہ ہو گئے ہیں کہ آخرت کی طرف بہت ہی کم ہمارا دھیان جاتا ہے، یا دھیان جاتا ہی نہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ ہماری کوتاہی ہے، اس کوتاہی کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ ایک مثل مشہور ہے، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ۔ اگر کوئی چیز مکمل طور پر، پورے کے پورے طور پر اگر تم حاصل نہیں کر سکتے
تو اس کو پورے کے پورے طور پر چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو، جتنی قدرت ہو، جتنی طاقت ہو، اس میں اتنا اپنا حصہ ضرور لگا لینا چاہیے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و امن والہ نے اس سورت کے ابتدا میں 5 چیزوں کی قسم کھائی، اور 5 چیزوں کی قسم کھا کر ایک مضمون کو ذکر کیا ہے۔ وہ 5 قسمیں کون سی ہے اور کس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ایک دوسری بات ہے، اس کو کسی دوسرے موقع پر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آج اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جو قسم کھائی ہے، اور اسی قسم کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ تذکرہ اور کچھ ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مدت دی ہے، جو عمر دی ہے، جو وقت دیا ہے، وہ وقت کٹتا چلا جا رہا ہے۔ صبح ہوتی ہے شام، شام ہوتی ہے صبح، رات، اور اس طریقے سے 1 سال 2 سال، اور اسی طریقے سے پوری زندگی اس میں گزر رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے کسی دن کو، یا اللہ جل جلالہ و امن والوں نے کسی دن کو نحس، کسی دن کو منحوس، کسی دن کو برا بنایا ہی نہیں۔ ہاں، بعض دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ باعث برکت فرمایا ہے، بہت ہی زیادہ باعث خیر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے راتوں میں بھی بعض راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی باعث خیر اور بہت ہی برکت فرمایا ہے۔ اگر دنیا کے مسالک اور دنیا کے مذاہب اور دنیا کے حالات کو اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کیا جائے اور دیکھا جائے، تو ہر قوم میں اور ہر ملک میں اور ہر جگہ پر کچھ دنوں کو انہوں نے بہت اچھا سمجھ رکھا ہے، اور بعض راتوں کو انہوں نے بہت اچھی سمجھ رکھی ہے، اور اس میں اس دن کو اور اس رات کو نفسانیات، خواہشات اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں وہ برباد کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ نیو ایئرس رات، ناتال کی رات، اور اس قسم کی کیا ہے راتیں آپ حضرات کے سامنے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے دنوں میں سے بعض دنوں کو بہت ہی زیادہ برکتی بنایا ہے۔ ان میں سے اگر ہفتہ واری طور پر دیکھا جائے تو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے آج کے اس دن کو، جس کو ہم جمعہ سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو بہت ہی مبارک بنایا ہے، بہت ہی برکت والا بنایا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی فوائد، بہت سے فائدے اور بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھی۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس دن میں، پورے دن میں جب بھی جمعہ آئے گا تو جمعہ میں صبح سے لے کر غروب ہونے تک جتنا وقت ہے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ساعت، کچھ لمحے، کچھ گھڑی، کچھ سیکنڈ، کچھ وقت ایسا رکھا ہے کہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگا وہی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، دوسری قومیں جو ہیں، ان کے پاس تو ہدایت نہیں ہے، ان کے پاس تو گمراہی ہے، وہ تو نفسانیت اور شیطانیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگرچہ وہ بعض دنوں کو بڑا مبارک سمجھتے ہیں، بعض راتوں کو بڑی اونچی سمجھتے ہیں، لیکن وہ لہو لعب میں گزارتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں
اس مہینے کی ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، اس 10 راتوں کی بہت ہی بڑی فضیلت بیان کی۔ ذی الحجہ کے یہ 10 دن جو ہے، اس 10 دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی باعث فضیلت اور بہت ہی باعث برکت بنایا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ اس دنوں کی برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا اور بہتر تو یہی ہے کہ پوری کے پوری طریقے سے متوجہ ہو جائیں، پورے کے پورے اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر میں، نوافل میں، دعا پڑھنے میں گزارے۔ لیکن اگر ہم سے پورا کا پورا وقت اس طریقے سے نہیں گزرتا تو جس طریقے سے دوسرے دن ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، بے توجہی میں گزار دیتے ہیں، صرف فرائض پر اکتفا کر لیتے ہیں، سنن اور نوافل پر اکتفا کر لیتے ہیں، اس کی جگہ پر ذرا سا اس میں بڑھوتری کر کے نوافل کو بڑھا دینا چاہیے، ذکر کو بڑھا دینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بڑھا دینا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن میں جو برکتیں حاصل کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرما دے۔ بزرگ اور دوستوں، ہم بہت ہی محتاج ہیں، بہت ہی ضرورت مند ہیں۔ آپ حضرات اس وقت جو زمانہ گزر رہا ہے اس میں دیکھ رہے ہیں، ہماری حالت ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کی حالت ہے وہ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی حالت ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ امن والوں نے آکسیجن آسانی سے ہمیں عطا فرما رکھا ہے، ذرا سا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کھینچ لیا، کیسی پریشانی ہو گئی، کیسے لوگ مرتے ہو گئے، دیکھو ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما رکھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہے، ہمارے گناہوں کا معاف ہونا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی وہ ہے کہ اس دنیا سے جب جائے وہ تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہ ہو، ایک بھی گناہ باقی رہا نہ ہو، اگر ہو گیا ہو تو توبہ کر کے اس نے ایسا معاف کر لیا ہو کہ اس کا تو نامہ اعمال گناہوں سے بالکل خالی ہو۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم ذرا سی توجہ کریں، ذرا سا دھیان دیں تو یہ سعادت اور یہ رتبہ ہم کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اور کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ جل جلالہ امن والوں نے جس دنوں کو، جس راتوں کو برکتی بنایا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اور گناہوں سے معافی مانگ کر اپنے نامہ عمل کو بالکل درست اور صاف فرما دے، اور اس حالت میں ہم پہنچ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے متمنی ہو، خوش ہو، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے متمنی ہو اور شوقین ہو۔ اللہ جل جلالہ امن والوں مجھے اور آپ حضرات کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے قسم کھائی ہے والفجر۔ ہمارے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں قسم کھانی ہے تو اللہ کے ذات کی، اللہ کے صفات کی، اللہ ہی کی قسم کھانا ہمارے لیے درست ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسری کوئی چیز ہمارے نزدیک اہم نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی قسم کھانا، تیرے جان کی قسم، تیرے کیا ہے سورج کی قسم، آپ پہاڑ کی قسم، یہ سب قسم کھانا جائز نہیں ہے، منع ہے، گناہ ہوتا ہے۔ اگر قسم کھانی ہے اللہ کی قسم، واللہ للہ، اللہ کی قسم، غفور الرحیم کی قسم، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم ہے، اس طریقے سے ثابت ہے۔ آج ہم لوگ کبھی کوئی کیا ہے کس کی قسم کھا لیتا ہے، تیرے زلفوں کی قسم، تیرے آنکھوں کی قسم، تیرے فلانے کی قسم، تیرے اس کی قسم، یہ سب گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ خیر،
قسم کھائی جاتی ہے سامنے والوں کو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں کا تو کلام، اللہ جل جلالہ و امن والوں کی بات تو ویسے بھی بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ وزنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھائے تو ہی وہ بات بڑی ہو، تو ہی بات اونچی ہو، تو ہی بات وہ قیمتی ہو، یہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ جل جلالہ جانتے ہیں کہ یہ میری مخلوق جو ہے جب تک قسم نہیں کھائیں گے وہاں تک اس بات کو بڑا اہم نہیں سمجھیں گے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں، ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوقات کی قسم کھانی پڑ رہی ہے، اور ہمارے لیے مخلوقات کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے قسم کھائی فجر کی۔ مفسرین نے اس میں بہت ساری تفصیلات ذکر کی ہے کہ کون سی فجر، مطلقاً فجر، عرفہ کی فجر، محرم کی فجر، کون سے دن کی فجر، بہت سارے اس میں اقوال ہیں۔ بہرحال اتنی بات ضروری ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فجر کا جو وقت ہے وہ بہت زیادہ اہم وقت ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی والفجر، اور پھر اس کے بعد قسم کھائی ولیال عشرین، اور 10 راتوں کی قسم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 10 راتیں کون سی ہے، اس میں بھی بہت ساری تفصیل ہے۔ میں صرف ایک بات کو یہاں پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس 10 راتوں سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، جو آج سے یا کل سے انشاءاللہ ہمارے یہاں شروع ہو جائے گی۔ بقرعید سے پہلے کی جو 10 راتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ 10 راتیں بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ایک حدیث میں تو اس 8-10 دنوں کا یا 9 دنوں کا، 10واں تو عید کا دن ہے، اس دن کا تو روزہ جائز نہیں ہے، اس 9 دنوں کے روزہ رکھنے کو رمضان کے روزے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ بہت سارے حضرات ہیں جو اس 9 دن کے روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اس کی راتیں جو ہے اس راتوں کی عبادت کو لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب اس کا بتایا گیا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وجہ سے ہمیں ان دنوں کو جو عنقریب آ رہے ہیں، ذی الحجہ کی پہلی رات سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک، بقرعید کے دن تک، اس میں اور بھی بہت سارے مسائل بھی ہیں، بہت سارے احکامات بھی ہیں، اس کو بیان کرنے کا بھی وقت نہیں رہا۔ مثلا عرفہ کا روزہ رکھنا، یہ بہت ہی فضیلت والا روزہ ہے، بہت ہی فضیلت والا روزہ ہے۔ اس روزے کو ہمیں اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے، اور عرفہ ہی کے دن سے تکبیر کا بھی حکم ہے، وہ بھی کرنا چاہیے، قربانی ہے وہ بھی دینی چاہیے۔ یہ سارے مسائل ہیں، اس کو بھی اس وقت ہم چھوڑ رہے ہیں، اور صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں مدت دی ہے، اللہ جل جلالہ نے ہمیں حیات دی ہے، موقع دیا ہے۔ بہت سارے دن ہمارے، بہت سارا وقت ہمارا بیکار میں گزر گیا، اس میں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ جو 10 دن آ رہے ہیں، یہ جو 10 راتیں آ رہے ہیں، کم سے کم اس 10 راتوں میں ہم محنت کریں، تو اس محنت کی وجہ سے جو کچھ ہم سے کمی ہو گئی ہے وہ بھی کم پوری ہو سکتی ہے، اگر اللہ جل جلالہ امن والوں کو راضی کر لیا، اللہ جل جلالہ کو خوش کر دیا، نوافل پڑھ کر خوش کر دیا، قرآن پاک کی تلاوت کر کے خوش کر دیا، ذکر کر کے خوش کر دیا، اللہ کے احکامات کو اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ کو خوش کر دیا، یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کر دیا، اور کامیابی ہمارا دامن چھو گئی۔ بزرگوں اور دوستوں، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کی جو حالت ہے بہت زیادہ سخت ہے، کیا گزرے گی کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ میں بھی ڈرتا ہوں کہ کیا معلوم کیا ہوگا وہاں پر۔ بہت سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور وہ جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ مرنے سے پہلے ایسا راستہ، ایسی صورتیں، ایسی صورت، ایسی حالت اختیار کر لیتے ہیں کہ
کہ ہمیں رش ہوتا ہے کہ واہ واہ کیسے کیا انہوں نے کر لیا. لیکن یہ سعادت بزرگوں اور دوستوں ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. اللہ جس کو عطا فرمائے. اور اللہ کس کو عطا فرماتا ہے؟ جو اللہ کی سنتا ہے، اللہ کی مانتا ہے اور اللہ کے ماننے کے اوپر عمل کرتا ہے. بزرگوں اور دوستوں خلاصہ یہ ہے کہ یہ 10 دن اور یہ 10 راتیں جو ہے یہ بہت زیادہ مبارک ہے. اللہ جل جلالہ و من والو مجھے بھی اور آپ حضرات کی بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، قرآن پاک کی تسبیح کرنے کی، اور کچھ نہ ہو تو کم سے کم دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سعادت اور کامیابی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھیں.